بالی ووڈ فلم مسز سیکس لائف میں غیر حساس رویہ اور سوشل میڈیا بحث، مرد یہ فلم ضرور دیکھیں۔ شادی کے دن اپنے سسر سے یہ جملہ سن کر کوئی بھی دلہن یقیناً خوش ہوگی اور مستقبل کے حوالے سے کافی پر اعتماد بھی محسوس کرے گی، لیکن شاید بہت ساری انڈین اور پاکستانی لڑکیوں کے لیے یہ محض ایک ٹوٹا ہوا خواب ثابت ہو۔ یہ ڈائیلاگ ایسی ہی ایک فلم کا ہے جسے پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان اور انڈیا کے سوشل میڈیا پر گوگل پر سب سے زیادہ بار سرچ کیا گیا ہے۔ فلم مسز میں اگرچہ موضوع وہی پرانا ہے، یعنی لڑکیوں پر شادی کے بعد سسرال میں ذمہ داریوں کا بوجھ، شادی سے پہلے کے خوابوں کا ٹوٹنا، شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی کے مسائل وغیرہ۔ تاہم یہ ایک مشترکہ خاندان میں ارینج میرج کی کچھ حقیقتوں کو عیاں کرتی ہے۔ کچھ مناظر بہت سے ناظرین کے لیے پریشان کن بھی ہیں، لیکن پھر بھی کئی خواتین اس میں اپنی زندگی کا عکس دیکھتی پائی گئی ہیں۔ اس فلم میں جس مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے وہ ہے میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق، سیکس لائف میں غیر حساس رویہ۔ شادی کی پہلی ہی رات سے رچا اور ان کے شوہر دیوارکر میں جذباتی فرق صاف دکھائی دیتا ہے۔ رچا کے شوہر کا رومانس 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے اور وہ روزمرہ انداز میں صرف سیکس کے لیے ان کے قریب آتے ہیں۔ دیوارکر کو فلم میں ماہر امراض نسواں دکھایا گیا ہے، لیکن فلم بینوں کا بھی یہی خیال ہے کہ گائنیکالوجسٹ ہو کر بھی انہیں سیکس کے دوران عورت کو ہونے والی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ رچا کے شوہر کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ بیوی جسمانی تعلق کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے رچا انہیں یہ کہتی نظر آتی ہے کہ وہ صرف میکینیکل سیکس نہیں کرنا چاہتی۔ فلم میں ایک موقع پر جب شوہر بیوی کا بوسہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ انہیں بدبو آ رہی ہے، جس پر شوہر کہتا ہے تم سے کچن کی بو آ رہی ہے اور یہ دنیا کی سیکسی ترین بو ہے۔ لیکن تھوڑا وقت گزرنے پر یہی شوہر بیوی کی جانب سے پیار کرنے اور فور پلے کے کہنے پر اس پر سیکس ایکسپرٹ ہونے کا الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سے کیا پیار کروں، تم سے تو ہر وقت کچن کی بو آتی ہے۔ سوشل میڈیا پر فلم بینوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس سے بیشتر مرد صرف نظر کرتے ہیں۔ فلم کے مرکزی کردار رچا کی طرح کئی خواتین اسی وجہ سے سیکس سے بچنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ اس تعلق میں مرد کی جانب سے رومانوی رویہ کم ہو جاتا ہے اور گھر کے کام سے تھک جانے والی خواتین مزید تھکن سے بچنے کے لیے کمرے میں ہی نہیں جاتی، بالکل ایسے جیسے فلم میں رچا ایک منظر میں لاؤنج کے صوفے پر سو جاتی ہے۔ خواتین کا جنسی تذبذب۔ خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن اور برطانیہ میں بطور ماہر اطفال کام کرنے والی ڈاکٹر ایوٹ ٹہار کہتی ہیں کہ خواتین کے جسمانی لحاظ سے مختلف افعال ہوتے ہیں۔ خواتین کے ہارمونز حیض کے دوران اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہارمونز میں یہ ماہانہ بنیادوں پر ہونے والا اتار چڑھاؤ افسردگی، تھکاوٹ اور جسم میں کم ہوتی توانائی کا سبب بن سکتا ہے، اور ایسی صورت میں خواتین جنسی طور پر تذبذب کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کی جنسی خواہش کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر شوہر اپنی اہلیہ کے جسم اور رویے میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو بر وقت سمجھ پائے تو وہ ایک شریک حیات کے ساتھ بہتر جنسی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ خواتین کے جسم میں ہارمونز کی عدم استحکام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جنسی تعلقات کے قائم کرنے کے لیے دستیاب یا تیار نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورتحال میں خواتین کو سیکس کرنے پر مجبور کرنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے اندام نہانی کے پھٹنے اور خون بہہ نکلنے کے ساتھ ساتھ خواتین پر شدید نفسیاتی ضرب لگ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ علاج کے لیے متاثرہ خاتون کو برسوں جسمانی اور ذہنی علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر ایوٹ ٹہار کے مطابق ایسی صورتحال میں خواتین کو سیکس کرنے پر مجبور کرنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے اندام نہانی کے پھٹنے اور خون بہہ نکلنے کے ساتھ ساتھ خواتین پر شدید نفسیاتی ضرب لگ سکتی ہے، اور اس کے علاج کے لیے متاثرہ خاتون کو برسوں جسمانی اور ذہنی علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے الگ الگ رویے۔ شادی کے بعد لڑکی گھر کے کام ہی کرے گی، اس سوچ کی عکاسی شادی کے تحفوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے، جسے فلم کے کردار رچا کو بھی زیادہ تر کچن کے استعمال کی چیزیں تحفے میں ملتی ہیں۔ رچا بھی اچھی مشرقی بہو کی طرح سسر اور شوہر کی خوشی کے لیے اپنے ڈانس کے شوق کو بھلا کر نہ صرف ساس کی غیر موجودگی میں گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے بلکہ بہتر سے بہتر کھانے پکانے کی کوشش کرتی ہے۔
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کریں ان کی ستائش نہیں ہو رہی۔ رچا کی ماں بھی انہیں حالات سے ایڈجسٹ کرنے کو کہتی ہیں۔ ایک موقع پر رچا کے سسر انہیں کپڑے تک ہاتھ سے دھونے کو کہتے ہیں کیونکہ ان کے بقول مشین میں پسینے کے داغ نہیں جاتے۔ شائقین کے لیے وہ منظر بھی حیران کن تھا جب ماہواری آنے پر رچا کو ان کا شوہر کچن میں جانے سے روک دیتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 5 دن کے لیے رچا کو ذمہ داریوں سے آزادی اور آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن چھوت اچھوت پر یقین رکھنے والے ان کے شوہر اور سسر کے لیے یہ وقت مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا اور نیپال کے کچھ علاقوں میں اب بھی ماہواری کے دنوں میں عورتوں کو نہ صرف کچن میں نہیں جانے دیا جاتا بلکہ کچھ علاقوں میں تو انہیں گھر کی 4 دیواری سے بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ رچا کام کاج کی مشکلات تو سہ جاتی ہے لیکن اس وقت دکھی ہو جاتی ہے جب انہیں ان کے شوق ڈانس سے نہ صرف روکا جاتا ہے بلکہ سوشل میڈیا سے ڈانس کی پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ رچا کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، لیکن ان کے والدین واپس جانے کو کہتے ہیں۔ یہاں وہ کہتی ہیں، آپ جیسے والدین نے بیٹوں کو بگاڑ کر رکھا ہے۔ بیٹا نہیں ہوں میں، بیٹی ہوں۔ جو عزت بیٹوں کو ملتی ہے وہی بیٹی کو بھی ملنی چاہیے۔ فلم کے آخری مناظر میں رچا اور دیوارکر کو اپنی زندگیوں میں آگے بڑھتے دکھایا گیا ہے۔ رچا اپنا ڈانس کا شوق پورا کرتی نظر آتی ہے اور دیوارکر کے گھر میں ایک نئی بہو اسی جستجو اور محنت میں مگن نظر آتی ہے جو کبھی رچا کی زندگی کا حصہ رہا تھا۔ سوشل میڈیا صارفین کا رد عمل۔ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک میں اس فلم پر سوشل میڈیا صارفین کے تبصرے جاری ہیں۔ جہاں ایک طرف فلم کے مرکزی کرداروں میں نظر آنے والے مرد اداکاروں کی تصاویر کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ نفرت سمیٹنے والے مرد ہیں، تو وہیں خواتین کے مسائل کی اتنی اچھی عکاسی پر فلم کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف مہناز اختر نے تبصرہ کیا، اگر آپ ایک خاتون خانہ ہیں تو اس میں آپ کے لیے کچھ نیا نہیں ہے۔ جو 24/7 زندگی میں چل رہا ہے وہی اسکرین پر کیا دیکھنا، کیوں دیکھنا؟ ہاں، مردوں کو مشورہ ہے کہ یہ فلم ضرور دیکھیں۔ ایسی فلمیں مردوں کے لیے ہی بطور خاص بنائی جاتی ہیں۔ مسز محض ایک فلم نہیں، انڈین اور پاکستانی عورت کی زندگی کا عکس ہے۔ اقرا بنت صادق نامی سوشل میڈیا صارف نے کہا، جھگڑا برتن دھونے، چٹنی پیسنے یا گھر کی صفائی خود کرنے کا نہیں، کبھی بھی نہیں تھا۔ جھگڑا بس یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے لیے اپنے گھر یا اپنی زندگی میں یہ کردار تعین کیا ہے تو کم از کم اس کو نبھانے کے لیے اسے عزت بھی دیں۔ مومنہ انور نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مسز محض ایک فلم نہیں، ہندوستانی اور پاکستانی عورت کی زندگی کا عکس ہے۔ یہ ایک ایسی فلم ہے جو ہر عورت اور مرد کو دیکھنی چاہیے۔ یہ نہ صرف ہمارے سماج کی تلخ حقیقتوں کو بے نقاب کرتی ہے بلکہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ رشتوں میں عزت، برابری اور انسانیت کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ برسات قدم نامی صارف کا کہنا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بار بریانی بنائی تھی۔ میرے والدین نے میری تعریف کی تھی لیکن میری بہن غصے میں تھی۔ اس نے سخت محنت کی جبکہ میں نے صرف اجزاء کو ملایا۔ میں نے باورچی خانے میں گند پھیلا دیا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ اسے کس نے صاف کیا تھا۔ یہ پدر چاہی ہندوستانی گھرانوں کی حقیقت ہے۔ ہندوستانی مردوں کی پرورش میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور مرد صارف نے بظاہر ہلکے پھلکے موڈ میں ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی نے ابھی مسز مووی دیکھی ہے اور وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی ہیں۔ میں کھانا بناتا ہوں، ابھی آلو کے پراٹھے بنا رہا ہوں۔ فلم بنانے والے یہ ڈسکلیمر دیا کریں کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی اور سبھی مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔